دوستوں قدیم ذرائع سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کا بیٹا کس طرح بقا پہنچے۔ لبان کے بعض مسافروں نے ان کا خیال رکھا ہوگا کیونکہ یہ وادی اس اہم راستے پر واقع تھی جس پر قافلے چلا کرتے تھے۔ کئی لوگ اسے شہر عطر و لبان بھی کہتے تھے کیونکہ خوشبو، لبان اور دیگر تجارتی سامان جنوبی عرب سے بحر احمر لے جایا جاتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے ہی قافلہ اس جگہ پہنچا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو غیب سے اس جگہ قیام کا اشارہ ملا ہوگا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ماں بیٹا پانی ختم ہونے کے باعث پیاس سے بے حال ہو گئے۔ روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ریت میں بے حال پڑے تھے وہیں سے اللہ کو پکارا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ایک چٹان پر چڑھی اور کسی ممکنہ مدد کے انتظار میں چاروں طرف دیکھا۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو گھبرا کر دوڑتی ہوئی دوسری اونچی چوٹی پر پہنچی، مگر وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا۔ مایوسی میں 7 مرتبہ یہ عمل دہراتی رہیں، یہاں تک کہ جب 7ویں چکر کے اختتام پر وہ مایوس ہو کر ایک چٹان پر جا بیٹھی تو اللہ کے فرشتے نے ان سے کلام کیا۔ بائبل کے مطابق اللہ نے بچے کی پکار سنی اور اللہ کے فرشتے نے حاجرہ علیہ السلام کو آسمان سے پکارا اور کہا، اے حاجرہ، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ گھبراؤ مت، کیونکہ اللہ نے بچے کی آواز سن لی ہے۔ اٹھو اور بچے کو گود میں لو، کیونکہ میرا فیصلہ ہے کہ اس میں سے ایک عظیم قوم پیدا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی آنکھیں کھول دی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک چشمہ جاری تھا۔ دوستو، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رگڑی تھی وہاں پانی ایک سوراخ سے نکل رہا تھا جسے اللہ نے اس ریت سے جاری کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جلد ہی اس وادی سے گزرنے والے قافلوں نے اسے قیام گاہ بنا لیا، کیونکہ پانی نہ صرف وافر مقدار میں تھا بلکہ نہایت شیریں بھی تھا۔ اس چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 سال باقی تھی اور وہ اس مقدس مقام پر اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جگہ کی بشارت دی جو چشمہ زمزم کے قریب تھی، اور وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کرنا تھا۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس مقدس حرم کی تعمیر کا انداز کیا ہوگا۔ اس مقدس حرم کا نام کعبہ اس لیے پڑا کیونکہ اس کی شکل کعبہ نما تھی۔ خانہ کعبہ کے چاروں رکن قطب نما کی چاروں سمتوں کے مطابق رکھے گئے تھے، مگر اس مقدس حرم کی سب سے مقدس چیز وہ پتھر ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک فرشتے نے اسے قریب کے پہاڑ سے لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ پتھر جنت الفردوس سے زمین پر اتارا گیا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے حجر اسود یعنی سیاہ پتھر بنا دیا۔ جب حرم کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دوبارہ کلام کیا اور حکم دیا کہ زیارت حج اور مکہ کے مذہبی مراسم کو رواج دیا جائے۔ مکہ کا نام آہستہ آہستہ تبدیل ہو کر مکہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں میں حج کے لیے عام اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس دور دراز کے مقامات سے پیدل اور ان اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر کی مشقت جھیلنے کے قابل ہوں۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سعی کے بارے میں بتایا جو وہ مدد حاصل کرنے کے لیے کر رہی تھی تو یہ عمل حج کا ایک رکن بن گیا۔ حجاج کرام صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سعی کرتے ہیں۔ بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غالباً کنعان گئے ہوں گے اور وہاں ہر طرف ہری بھری چراگاہیں، گندم اور مکئی کے کھیت دیکھے ہوں گے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیری محترم گھر کے قریب ایک خشک اور بنجر وادی میں لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے اور انہیں کھانے کو پھل عطا کر تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔